جان دینے اور جان دینے کا اختیار صرف کس کو ہے؟ خدائے قدوس کو ہے. اور وہ اس انسان کی جان لیتا ہے جس کو خدا نے اس روئے زمین پر بنایا ہے، اور اس لیے بنایا کہ وہ خدا کا جلال ظاہر کرے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ صرف کسی ایک فرد واحد کا جو ہے مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک فرد واحد کی ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی نہیں کہ وہ لائف کو پروٹیکٹ کرے، لائف کو پریزرو کرے، لائف کی قدر کرے، اور لائف جو ہے اسے بربادی اور تباہی سے بچائے. بلکہ اس نے کہا کہ ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دا سوسائٹی شوڈ پروٹیکٹ دا لائف. اور اگر آپ رومیو کے خط کے 13ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اس بات کا ذکر ملتا ہے. پالوس رسول نے رومیو کی کلیسیا سے یہ ذکر کیا، انہیں تعلیم دی کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور عزیزو، ہم بائبل مقدس میں جب بہت گہرے طور پر اس حقیقت کو جاننا چاہیں کہ زندگی لینے کا مقصد کیا ہے، کسی کو قتل کرنے کا مقصد کیا ہے، تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں اس کی جان ہم لے لیتے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح کی اس کے بارے میں جو تشریح ہے وہ کچھ اور ہے. آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولے. آپ سب کے پاس یقیناً خدا کا کلام ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے کلام کو میرے ساتھ کھولیے. متی کی انجیل کے 5ویں باب میں سے ہم اس حقیقت کو دیکھیں گے، اور جو تشریح خداوند یسوع مسیح نے کی ہے اسے دیکھیں گے. خداوند کے کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے 26ویں آیت تک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کہ جہنم کا سزاوار ہوگا. اور عزیزو، یہاں ان 2 آیات میں بیان کیا گیا کہ اس کی تشریح کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ قتل کی سزا تھی وہ عدالت کی سزا تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے. یعنی جب کوئی کسی پر غصے ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں یا خداوند یسوع مسیح کی نظر میں یہ فعل، یہ ایکٹ قتل کے برابر ہے. اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا. اور عزیزو، ہم اپنے ملک میں یا دنیا میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ایک عدالت کسی کو فیصلہ سناتی ہے اور وہ اس سے سہمت نہیں ہوتا ہے، وہ اسے قبول نہیں ہوتا، تو وہ اس سے بڑی عدالت میں جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں اس نے اپیل کی ہے، اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے، اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہ کہا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہ کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور اگر اس کا میں یہ مطلب لوں کہ وہ سپریم کورٹ کی جو عدالت ہے اس کی جو سزا ہے اس کا حقدار ہوگا، اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ سے بھی بڑی عدالت ہے جو خدائے قدوس کی عدالت ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے گا وہ آگے جہنم کا سزاوار ہوگا. اور ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی نظر میں یہ اس کی تشریح ہے کہ تو خون نہ کرنا. اور عزیزو، ہم آج خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ 3 بڑی وجوہات تھیں جس کے لیے یہ حکم دیا گیا. اور خداوند کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا قدوس نے خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل سے کہا کہ تو خون نہ کرنا. اور عزیزو، جب ہم اس حکم
اور یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو بعض دفعہ ہم اس کا غلط مطلب بھی لیتے ہیں. اور آج کل ہماری دنیا کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جسے ہیومن رائٹس کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کے نام پر ایسی ایسی باتیں سامنے لاتے ہیں جو ناقابل قبول ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ خدا کے کلام سے بھی جو ہے وہ ٹکراتی ہے. اور عزیزوں، بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس عدالت نے اس کو سزا کیوں دی ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اور ہمارے اپنے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ 9/11 پر ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، اور بہت سے لوگ آج بھی ان کی کوئی شناخت نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اور جب ان کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے فائدے کے لیے، جو اپنے آپ کو لاجپرٹس کہتے ہیں، وہ ان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے ہیومن رائٹس کا سہارا لیتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں چند ایک باتوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ خدائے قدوس نے بھی کہا کہ یہ چیزیں، یعنی جو وائلنس جب ہوگا تو اس کی سزا یقیناً اس کو ملے گی. اور عزیزو، ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں. رومیو کے خط میں لکھا ہے، پالوس رسول نے کہا کہ حاکم سے ڈر وہ بے فائدہ تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں ہے. اگر تو حاکم سے نہ ڈر لینا چاہتا ہے پھر راست بازی کے کام کر. تو چاہیے یہ کہ انسان راست بازی کے کام کرے. اور چند ایک باتیں بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہیں جن کے لیے خون بہایا جانا جو ہے اس کا خدا نے حکم دیا تھا. پہلی بات یہ ہے کیپٹل پنشمنٹ، یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کا ذکر آپ کو خدا کے کلام میں بھی ملتا ہے. اور خدا نے خود کہا کہ جو کوئی کیپٹل جرم کرے گا اس کو یہ سزا جو ہے وہ ملے گی. اور آپ میرے ساتھ اگر خروج کی کتاب کا 21واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 15ویں آیت سے 17 آیت تک اور پھر 23ویں آیت، تو وہاں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے. اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ اس کے ہاں ملے، وہ قطعی مار ڈالا جائے. اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے. اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان. یہ خدا قدوس کا اپنا حکم تھا، کیونکہ میں نے شروع میں کہا اس حکم کے دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی کے اندر بے چینی نہ ہو اور کسی کا حق طلب نہ کیا جائے. اور پھر ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے لیے ایسا ہوگا. یہ سارے کیپٹل جو ہے کرائم تھے. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ چائلڈ سیکریفائس. جب آپ اخبار کی کتاب کا 20واں باب اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے بچے کو یا بچوں کی قربانی دے گا اس کی سزا کیا ہوگی؟ سزائے موت ہوگی. اور یہ کیپٹل وائلنس ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مین سلاٹر، یعنی اگر کوئی کسی آدمی کا گلا کاٹ دیتا ہے، اسے ذبح کر دیتا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہوگی، کیونکہ یہ کیپٹل جو ہے وائلنس ہے، کیپٹل کرائم ہے. اور اگر آپ گنتی کی کتاب کا 3واں باب 35واں باب 9ویں آیت سے 28ویں آیت تک پڑھیں گے تو اس کا ذکر آپ کو ملے گا. ایک اور کیپٹل جو وائلنس تھا وہ یہ تھا کیپنگ آکس نون ٹو بی ڈینجرس اف آکس کل اے مین. اگر کسی شخص نے ایسا جانور یعنی ایک بیل رکھا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ ڈینجرس ہے، یہ آدمیوں پر اٹیک کرتا ہے، اور اگر وہ کسی آدمی پر اٹیک کرتا ہے، اسے مار دیتا ہے، تو اس کو سزا جو ہے ملے گی. اور اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہوگی. اور یہ خروج کی کتاب کے 21ویں باب کی 29ویں آیت میں اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے. بیئرنگ فالس وٹنسز، یعنی جو کوئی جھوٹی گواہی دے گا. اور اس کے بارے میں اگر آپ استثناء کی کتاب کا 19واں باب 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو اس کا ذکر آپ کو ملے گا کہ ایسا شخص جو ہے وہ واجب القتل ہے جس نے کسی پر جھوٹی گواہی دی ہے. اور پھر ایک اور جو کیپٹل وائلنس تھا وہ یہ تھا کڈنیپنگ اور اسٹیلنگ اے مین، یعنی کسی آدمی کو کڈنیپ کر لینا